جو شجاع آباد کا واقعہ ہوا ہے، وہاں پر شجاع آباد کے ہیں جمعیت علماء پاکستان کے رہنما صوفی عاشق علی نورانی صاحب اور مولانا محمد عرفان قادری صاحب۔ انہوں نے پہلے تو مفتی محمد عبدالعلیم جلالی صاحب کے ذریعے سے رابطہ کیا، پھر ان کا ایک ویڈیو کلپ بھی میرے نام سوال کی شکل میں گردش کر رہا ہے۔ میں حافظ محمد عرفان قادری، میرے ساتھ جمعیت علماء پاکستان جنوبی پنجاب کے نائب صدر جناب حاجی عاشق علی خان قادری صاحب، محترم حامد شاہ صاحب اور بھائی حافظ محمد حسنین صاحب موجود ہیں۔ ہمارا سوال حضور کنز العلماء سے یہ ہے کہ گزشتہ دنوں جو خانپور قاضیہ شریف کے مزارات پر عرس مبارک کے موقع پر دربار شریف قبروں کے ارد گرد چکر 7 چکر لگا کر اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند آواز سے کی گئی، تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو تلبیہ ادا کیے گئے قبروں کے ارد گرد چکر لگا کر جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان پر شرعی حکم کیا لگتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ دربار شریف کے جو سجادہ نشین ہیں، جو اس وقت ان کے بقول کہ وہ جب یہ چکر لگائے جا رہے تھے وہ دربار شریف پر موجود نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ وہاں پر موجود تھے اور اب تک بھی انہی کی جنہوں نے چکر لگائے وہ انہی کے مرید ہیں، انہی کے خلفاء ہیں اور انہی کی سرپرستی میں یہ عرس مبارک ہوتے ہیں، تو ابھی تک ان کی طرف سے اعلان براءت نہیں آیا۔ یعنی جس طرح وہ ویڈیو آئی تھی جس میں یہ بے حرمتی کی گئی، اسی طرح ڈانس بھی کیا گیا مزار شریف کے احاطے میں، فلموں کے گانے، انڈیا کی فلموں کے گانے چلا کر اس پر ایک ڈانس کیا گیا جس میں دربار شریف کے پیر صاحب کا ایک بیٹا موجود تھا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ حاجیوں حسنیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حسنیوں کا روضہ دیکھو، حسنیوں کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب حسنیوں کا کعبہ دیکھو۔ تو ان الفاظ کے کہنے والوں پر اور وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں جنہوں نے ابھی تک اعلان براءت نہیں کیا، ان پر کیا شرعی طور پر حکم لاگو ہوتا ہے؟ حضور کنز العلماء ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جہاں تک ہمارا کام تھا ہم نے پریس کانفرنس کر کے یہ باقاعدہ اخبارات میں میڈیا میں دے دیا ہے کہ ہمارا ان تمام عوامل سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ عقیدہ اہل سنت پر حملہ ہے، ہم نے یہاں تک کہہ دیا ہے۔ اب شرعی طور پر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ان پر کیا حکم لاگو ہوتا ہے۔ میں نے جواب تو دے دیا ہے کہ جن لوگوں نے قبروں کے گرد طواف کیا اور صرف طواف ہی نہیں بلکہ ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ساتھ تلبیہ کے الفاظ بھی پڑھے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بیک وقت ان لوگوں نے دین کی کئی حدود کو پامال کیا ہے، بیک وقت ان سارے لوگوں نے بڑے بھیانک جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ ان لوگوں نے یہ ویڈیو کے اندر جن کے کرتوت موجود ہیں، اللہ تعالی جل جلالہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے بغاوت کی ہے۔ ان ناہنجار لوگوں نے قرآن مجید اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبینہ مخالفت کی ہے۔ ان کا یہ عمل پورے دین اسلام پر ایک سخت ترین حملہ ہے۔ ان کی یہ جسارت عظمت کعبۃ اللہ پر حملہ ہے۔ ان کی یہ حرکت شاعر اسلام پر بہت بڑا حملہ ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک تو ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کا کنسپٹ پیش کرنا، رائے دینا، نظریہ پیش کرنا، انہوں نے تو عملاً یہ سب کچھ اعلانیہ کیا ہے۔ اس سے سر ندامت سے بھی جھکا ہے کہ ہم کیسے حالات میں زندہ ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس قدر زمانے میں اندھیرا پھیل رہا ہے اور جہالت
ہر طرف منہ کھولے کھڑی ہے، اور کس قدر اسلام غریب الوطن ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو سخت ترین سزا دی جائے، یہ کوئی سجادہ نشین ہو یا کوئی ان کا کرندہ ہو، یہ جو بھی ہوں، انہوں نے معاذ اللہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ یہ لوگ زندیق ہیں، یہ سارے کے سارے یہ زندیق ہیں، اور ان سے زندیقوں جیسا سلوک کیا جائے تاکہ معاشرہ کے اندر جو دیگر لوگ ہیں ان تک پیغام پہنچے اور آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ تھوڑا سا انہوں نے پوچھا ہے سجادہ نشین کے بارے میں کہ جہاں طواف ہو رہا تھا قبروں کے گرد، یہ تحقیق ہوئی کہ خود سجادہ نشین اس میں موجود نہیں تھا، طواف کرنے میں اس کے خلفاء تھے، لیکن اب گرفتار سے سجادہ نشین بھی ہو چکا ہے، تو اب وہ سجادہ نشین برات کا سنا ہے، اظہار کر رہا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارا فتویٰ جو شریک جرم ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ زندیق لوگ ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سجادہ نشین کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا حملہ ہو، یعنی اس کے مزار، ان کے بزرگوں کے مزار پر، بزرگ تو سچے ہیں لیکن بعد میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں، تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اس میں دخل نہیں، یہ عقل میں بات نہیں آتی۔ تو حکومت تفتیش کر لے، قرائن موجود ہوں گے، یقیناً خلفاء بھی کہیں گے حضرت صاحب نے ہماری خود رہنمائی کی تھی کہ ایسا اس سال ایک نئی ورائٹی پیش کرو معاذ اللہ۔ تو ہمارا فتویٰ اس جرم کے ارتکاب پر ہے، اور جرم کس کس نے کیا یہ ایجنسیوں کا، حکومت کا کام ہے۔ اگر سجادہ نشین نے کیا تو وہ برابر کا مجرم ہے، اس کی اجازت سے ہوا تو پھر بھی وہ شریک جرم ہے۔ ہاں، عملاً کرنے والے جرائم ان کی کیٹیگری اور ہوگی، لیکن جرم اس کا بھی ہوگا۔ تو یہ میں اس علاقے کے علماء کی مطالبے پر وضاحت کر رہا ہوں۔ مزید انہوں نے ایک سوال میں آگے کہا، لیکن وہ پروف نہیں دیں گے تو اس کا میں آگے جواب نہیں دوں گا، کہ وہاں پر کچھ گانے گائے گئے، ننگے میوزک کے گانے، ایک تو ہوتی ہے نا قوالی، یعنی ویسے گانے گائے گئے، اور پھر کچھ ایسے جملے جو کعبہ کہنا یا حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، یا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کے لحاظ سے ناز شریف ہے وہ ان قبروں کے لحاظ سے پڑھنا، یہ جب میرے پاس پروف آ جائیں گے اس کے، تو اس کا حکم بھی انشاءاللہ میں شرعی طور پر بیان کروں گا۔ اس